الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے محترم بھائی دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر ایمان اور اپنے احکامات اور فرائض کے اوپر عمل یہ تابع کر دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی اتباع اور آپ کی محبت پر۔ گویا کہ اللہ پر ایمان موقوف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر اور آپ کو پوری طرح تسلیم کرنے پر اور آپ کی مکمل اتباع کرنے پر اور آپ سے مکمل محبت کرنے پر اللہ پر ایمان یہ موقوف ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ پر ایمان چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کا تعلق چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو۔ اور اس اتباع کرنے کے اندر جو چیز بھی معنی بنے گی وہ ایمان پر ضرب لگائے گی۔ جو چیز معنی بنے گی، دنیا کی کوئی چیز معنی بن رہی ہے، کوئی رشتہ معنی بن رہا ہے، کوئی تعلق معنی بن رہا ہے، کوئی خواہش معنی بن رہی ہے، کوئی ضرورت معنی بن رہی ہے، اور کوئی معاشرے کا انداز معنی بن رہا ہے، یہ تمام چیزیں یہ ایمان پر ضرب کاری کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک عجیب انداز کے اندر اس بات کو بتایا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تو رب کی قسم کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان نہیں لا سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ آپ کو پوری طرح حاکم تسلیم نہ کر دیں اپنے جھگڑے کے معاملات کے اندر۔ ایک جھگڑا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس جھگڑے کے اندر آپ علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا، تو اس فیصلے کے اندر جو منافق تھا، جو بظاہر مسلمان تھا، وہ آپ علیہ السلام کے فیصلے کے ناگواری کا
اظہار کر رہا ہے، پوری طرح تسلیم نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ پوری طرح آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہی ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور پھر اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے، کوئی حرج محسوس نہ کرے، کوئی ناگواری محسوس نہ کرے اور کوئی بوجھ محسوس نہ کرے۔ بعض دفعہ انسان کسی کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے لیکن طبیعت کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ یہ بات ایسی ہونی چاہیے تھی، تو طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے نقصان دہ آپ علیہ السلام کے معاملے میں۔ آپ جو ہے کوئی عام قائل نہیں ہے اور کوئی عام جج نہیں ہے، آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ فرمائیں گے اور آپ جو رائے دیں گے اور آپ جو تعلیم دیں گے وہ امت کی اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، اور امت کی اس کے اندر خیر خواہی ہے، اور امت کی اس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ آپ علیہ السلام، لیکن یہ جو قرآن پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آج یہی چیز جو ہے امت کو دین پر جو ہے اور نبی علیہ السلام کی طریقوں پر اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر آنے سے جو ہے مانے وہ حرج آ رہا ہے، طبیعت کے اوپر حرج آ رہا ہے، ایک کشمکش جو ہے طبیعتوں پہ جاری ہے، اور ایک جو ہے تذبذب کا شکار ہے ہم کہ ادھر چلتے ہیں تو خواہش ٹوٹتی ہے اور جو ہے رواج ٹوٹتا ہے اور معاشرت ٹوٹتی ہے اور تعلقات ٹوٹتے ہیں، اور دنیا کا ایک فیمس طریقہ ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ ایک تذبذب ہے، یہ تذبذب ہی جو ہے یعنی علامت ہے اس بات کی کہ ایمان وہ پوری طرح دل کے اندر داخل نہیں۔ امت پوری کی پوری اس وقت تذبذب کا شکار ہے کہ ہم حضور کے طریقے پر چلیں یا ہم کافروں کے طریقے پر چلیں، اب حضور کے طریقے پر چلیں یا معاشرے کے طریقے پر چلیں، ہم حضور کے طریقے پر چلیں یا خاندانی طریقوں پر چلیں اور روایات کے اوپر چلیں۔ اس بات میں آج امت پوری طرح تذبذب کا شکار ہے۔ نماز پڑھ رہی ہے اور روزے بھی رکھ رہی ہے اور حج بھی کر رہی ہے، عمرے بھی کر رہی ہے، لیکن جہاں پر امت اٹکی ہوئی ہے وہ یہی چیز وہ دل کے اندر ایک حرج ہے، وہ جو پوری طرح اسلام کے اندر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر داخل نہیں ہونے دے۔ فلا وربک، اب حضور علیہ السلام کے رب بھی اللہ ہے اور ان کا رب بھی اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس انداز کے اندر جو ہے ایک طرح کا اپنی محبت کا اظہار کی، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، حالانکہ آپ کا رب بھی اللہ ہے اور کفار کا رب بھی اللہ ہے، لیکن تیرے رب کی قسم کہی، اس میں آپ علیہ السلام سے ایک طرح کا محبت کا اظہار، اور کہا کہ لا یؤمنون، یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ پوری طرح آپ کو تسلیم نہ کر لیں، اور تسلیم کرنے کے بعد دل کے اندر کوئی جو ہے تنگی محسوس نہ ہو، چاہے فیصلہ جو ہے ہمارے حق میں ہو چاہے فیصلہ ہمارے خلاف ہو۔ اسی طرح تعلیمات ہمارے مزاج کے، معاشرے کے اور خاندان کے موافق ہو، یا تعلیمات جو ہیں
وہ ہمارے مزاج کے، معاشرے کے، خاندان کے طریقے کے خلاف ہو، دل کے اندر ایک بوجھ محسوس نہ ہو، دل کے اندر ایک تنگی محسوس نہ ہو، جیسا کہ ہمارے روایات کے اندر ہوتا ہے خوشی کے موقع کے اوپر، اب وہاں پر تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، اور یہ چیز جو ہے سنت نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً لوگوں کے چہرے اتر رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اس وقت جو ہے میری عزت کا مسئلہ ہے، اور اس وقت میری جو ہے میری ناک کا مسئلہ ہے، اور اس وقت میری برادری کا مسئلہ ہے، اور اس وقت میرے دوستوں کا مسئلہ ہے، وہ ناراض ہو گئے، اس وقت جو ہے وہ میری ایک پرسنالٹی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہوائے نفس ہیں، جو خواہشات ہیں، اور وہ خواہشات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر ایک چھوٹی موٹی انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور لیکن اس سے ایمان کے اوپر کوئی حرج نہیں آ رہا ہوتا، اللہ کے رسول کے تعلق کے اوپر کوئی حرج نہیں آ رہا ہوتا، وہ خواہش ہوتی ہے لیکن اس کا اتنا تقابل نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن بعض ایسی خواہشات ہو رہی ہوتی ہے اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق کے اوپر پوری طرح حرج آ رہا ہوتا ہے، وہ تعلق ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اور اس تعلق کے اوپر ضربداری لگ رہی ہوتی ہے، اور اس تعلق کے اندر جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوگا۔ ایک خواہش کی خاطر برادری کا تعلق بچا دیتا ہے اور حضور کا تعلق قربان کر دیتا ہے، اور معاشرے کا تعلق بچا دیتا ہے، حضور کا تعلق قربان کر دیتا ہے، اور طبیعتوں کے اوپر بہت آ رہا ہوتا ہے جب آپ ان کو کہیں کہ یہ چیز سنت نہیں ہے، اور یہ چیز جو ہے شریعت کے خلاف ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، تو وہ فوراً طبیعتیں شکلیں بدلتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ چیز یہاں پر آج امت جو ہے اٹکی، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ حضور علیہ السلام کے تعلق کے بارے میں فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ان کے والد سے اور ان کی اولاد سے اور ساری انسانیت سے، ساری انسانیت سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تو اس وقت تک جو ہے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آج یہ جو ہے تعلق بڑا لگ رہا ہے برادری کا، خاندان کا، وہ ایک دن آنے والا ہے جس دن اس تعلق کو جو ہے انسان دوزخ میں ڈالنا چاہے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ چاہے گا کہ آج میری اولاد دوزخ کے اندر چلی جائے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اس کی بیوی چلی جائے، اور اس کی اولاد چلی جائے، اور وفصیلتہ التی تؤویہ، اور پورا خاندان جو ہے چلا جائے، یہاں تک کہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، یہاں تک کہ میرے بدلے میں ساری جو ہے روئے زمین کے لوگ دوزخ میں چلے جائیں۔ آج ایک چھوٹا سا تعلق جو ہے وہ خاندان کے ایک فرد کا اور جو ہے برادری کا اور لوگوں کا اور روئے زمین کے لوگوں کا ایک چھوٹا سا تعلق ہے، قیامت کے دن وہ چاہ رہا ہے کہ یہ دوزخ میں چلا جائے اور میں اس تعلق کی قیامت کے دن کیا حیثیت ہوگی۔ اولاد سے زیادہ کس کا تعلق ہوتا ہے؟ اولاد سے زیادہ کس کا تعلق ہوتا ہے؟ قرآن کے اندر فرمایا واتقوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن اولاد
وہ اپنے باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور باپ جو ہے اپنی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک جو ہے کسی جگہ آگ لگی بھی ہو تو دنیا کے اندر تو یہ بات جو ہے فطرتاً ہے کہ بیٹا اگر پھنسا ہوا ہے اس آگ کے اندر تو باپ بچائے گا، اور اگر باپ پھنسا ہوا ہے تو اولاد بچائے گی۔ یہ دنیا کے اندر وہ ہے، لیکن آخرت کی آگ جو ہے وہ ایسی ہے کہ باپ بھی چاہے گا کہ اولاد اگر جلتی ہے تو جل جائے، میں بچ جاؤں، اولاد چاہے گی کہ باپ جل رہا ہے تو جلنے دو، میں بچ جاؤں۔ لا یجزی والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شیئا۔ ذرا بھی اس دن ترس نہیں آ رہا اولاد کو، ذرا بھی اولاد کا تعلق جو ہے وہ اس کو ترجیح نہیں دے رہا، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تو آج جو ہے وہی تعلق وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کے اندر وہ مانے بنا۔ ایک جگہ قرآن نے کہا کہ ماں باپ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وبالوالدين یہاں پر حقوق بتا رہا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اولاد کو کہا کہ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ حقوق اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے۔ اور باپ کو کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، باپ کے ذمے ہے اولاد کی جو ہے پرورش اور اولاد کا نان نفقہ اور اس کا خرچہ، یہ باپ کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہن سہن کرو، یہ قرآن جو ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے طریقے سے رہو، یہ قرآن کا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فِتْنَةٌ، کہ اولاد، بیویاں اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور ایک جگہ کہا عَدُوٌّ لَكُمْ، یہ تمہاری دشمن ہے۔ ایک جگہ آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا رہو، اور ایک جگہ آ رہا ہے تمہارے دشمن۔ کیا مطلب درمیان کے اندر ایک لائن ہے، درمیان کے اندر ایک لائن ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی لائن۔ ان کے ساتھ اچھا رہو جب تک اللہ اور اس کے رسول کا تعلق بیچ میں نہ آئے، جب تک اللہ کی اطاعت کا مقابلہ بیچ کے اندر نہ آئے، جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت کا مقابلہ وہ اس بیچ کے اندر نہ آئے۔ ہاں اگر وہ بیچ میں آ جائے پھر ان کو ایک طرف کر دو، کہ دنیا کے تعلق کو ایک طرف کر دو۔ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں پھر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، چاہے وہ راضی ہو چاہے وہ ناراض ہو، ان کی رضا تو اصل ہے ہی نہیں، اصل تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے اوپر دو جہاں قربان ہو جائیں سودا سستا، اللہ کی رضا اتنی قیمتی چیز۔ ایک انسان مر رہا ہو اور موت کے وقت جو ہے ساری دنیا کا سونا زیور اور موتی جواہرات اس کے سامنے رکھ دیں، اور دوسری طرف اللہ کی رضا کا ایک پرچہ اس کے آگے کر دیں، اس کو بولو کیا چاہیے؟ اور موت کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا کو ترجیح دے، ساری دنیا کا جو خزانہ اس کے سامنے پڑا ہو، ساری دنیا کے تعلقات سامنے کھڑے ہیں، رشتے سامنے کھڑے، ایک طرف اللہ کا تعلق، اب اس وقت یہی تمنا ہو رہی ہے کہ میں اللہ کی تعلق کے اوپر میری موت آ جائے، اللہ کی محبت پر میری موت آ جائے، اللہ کی رضا کے اوپر میری موت آ جائے، یہ اس وقت اندر کی تمنا جو ہے وہی ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو ہے
بیوی بچوں کو میت کے سامنے نہیں کرنا چاہیے موت کا وقت آخری وقت چل رہا ہے تو ان کو ایک طرف کر دو، ان کو بس اللہ کا نام لو، کلمہ پڑھو، سورۃ یاسین پڑھو، تو اس کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ان کی محبت کی جدائی کے اندر غم میں موت نہ آ جائے۔ یہ وقت ہے اللہ کی محبت پر مرنے کا، اللہ کے تعلق کے اوپر مرنے کا وقت ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ہے حضور علیہ السلام پر آپ کا سر مبارک اما عائشہ کی گود میں، اما عائشہ کی گود میں حضور نے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ سے، عائشہ سے ہے۔ پھر کس سے ہے؟ ان کے باپ سے ہے، ابو بکر سے محبت ہے۔ لیکن اب موت کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، اور سر مبارک بھی آپ کے جو ہے گود میں ہے، تو حضور علیہ السلام دعا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے یعنی اپنے سے ملاقات کرا۔ اب یہ جو ہے آخری دعا ہے آپ علیہ السلام کی موت کے وقت کی۔ اس وقت جو ہے باقی ساری چیزیں پیچھے ہو گئی، باقی ساری چیزیں جو ہے پیچھے۔ اللہ کے تعلق وہ اس کائنات کا آپ کا سرمایہ ہے۔ کافر کا سرمایہ ہوگا تو دنیا کی نام آوری، دنیا کی شہرتیں اور دنیا کی عزت اور سسٹم، سوسائٹی اور پرسنالٹی، یہ چیزیں کافر کا سرمایہ ہے۔ مسلمان کا تو اول سے آخر سرمایہ وہ اللہ کا تعلق، جس تعلق کے اوپر نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، وہ گویا کہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ چیز سامنے رکھ رہے ہیں، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا۔ رفیق اعلیٰ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات، وہ اللہ کی ذات۔ ہم سبحان جو ہے نماز کے اندر اسی تعلق کا جو ہے ہم اپنی زبان سے اظہار کرتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو ہاتھ جو ہے ایسے پیچھے کیے اور ایسے کر کے پھر کہا اللہ اکبر، مطلب پچھلے اب سارے تعلقات اب پیچھے ہیں، اب آگے کیا ہے؟ وہ اللہ کا تعلق، اللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع کے اندر گئے تو آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، کہ وہ رب جو ہے وہ بڑا ہی عظیم ہے، جس کے تعلق کے اندر آج میں جھکا ہوا ہوں۔ رشتے عظیم نہیں ہیں، رشتے اس کے مقابلے کے اندر عظیم نہیں ہے، اس کے مقابلے کے اندر کوئی تعلق عظیم نہیں ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر کوئی میرا سرمایہ عظیم نہیں ہے، لہذا سبحان ربی العظیم۔ اب آپ سجدے کے اندر گئے تو آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی، اللہ سبح اسم ربک الاعلی۔ تو اس وقت جو ہے تعلق کے مقابلے کے اندر کوئی اعلیٰ نہیں ہے، سب ادنا ہے، ساری مخلوق جو ہے وہ ادنا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اپنے رب کی آپ بڑائی بیان کریں، کیا مطلب؟ وَغَيْرَهُمْ فَفَخِّرْ، باقی اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب اس کی چھوٹائی آپ بیان، وہ سب چھوٹی ہے اللہ کے مقابلے کے اندر، اللہ بڑا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، تیرا رب ہی جو ہے ساری مخلوق کا خالق ہے، وہ آج۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی شان جو ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے بھائی اور دوستو، تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، یہ دو بڑے ہمارے سرمایہ ہیں، ہمارے سرمایہ ہیں۔ ہمارا سرمایہ وہ نہیں ہے جو کافر کا سرمایہ ہے، اسی پر جینا، اسی پر مرنا، یہ مومن کا اصل ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، جینا مرنا وہ اللہ کے لیے ہے،
مخلوق کا تعلق وہ ایک حقوق کے لیے ہے، حقوق کے لیے ہے۔ مخلوق کا تعلق اعلیٰ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، مخلوق کا تعلق عظیم نہیں ہے اللہ کے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ، اب بار بار آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تصورات کے اندر یہ بات دکھائی جا رہی ہے کہ بڑا تعلق تو وہ اللہ کا تعلق۔ میرے بھائی اور دوستو، اب یہ تعلق جو ہے یہ آج ہم نے بچانا ہے، یہ آج ہم قربان کر رہے ہیں چھوٹے موٹے رشتوں کی خاطر، دوستیوں کی خاطر، تعلقات کی خاطر، دنیا کی۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں تمہاری اولاد دشمن ہیں جب وہ اللہ کے مقابلے میں آئے۔ اللہ کے مقابلے کے اندر ساری مخلوق آ جائے وہ دشمن ہے، اولاد آ جائے وہ دشمن ہے، بیوی آ جائے وہ دشمن ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا تعلق، رسول کا تعلق قربان ہو جاتا ہے، اور جناب چھانگے مانگے کا تعلق جو ہے وہ بچ جاتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہے، 600 پر، ایک پر کے جو ہے مشرق ڈھک جائے، ایک پر کھولے مغرب ڈھک جائے، باقی 600 پروں کا کیا حال ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے آسمانوں کے اوپر تو جبرائیل بھی چڑیا کی طرح سکڑ جاتا ہے، اتنا بڑا فرشتہ وہ سکڑ جاتا ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم نے کن چیزوں کو تعلق ہوتا کیا چیز ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے اور سب سے کٹ کر یاد کیجئے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے آپ کٹ جائیے جب اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تو عام حالت کی بات ہے، چنانچہ کہ آپ فرض چھوڑ رہے ہیں 4 پیسوں کی خاطر، آپ دکان کو نہیں چھوڑ پا رہے، آپ اولاد کو نہیں چھوڑ پا رہے، نماز کے وقت چھٹی جو ہے سکول چھٹی کا وقت ہوتا ہے، ماں باپ کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں سکولوں کے اوپر اور نماز یہ جا رہی ہے، نماز ہو جا رہی ہے، نماز کا کوئی پتہ نہیں، کوئی فرض قربان کر رہے ہیں آپ اللہ کو چھوڑ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب ایک جو ہے کوئی پیر صاحب کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دے، کوئی ولی صاحب لگا دے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار مولیوں کا تو کام بھی۔ اب یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ آپ کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں، جو آپ ان کو ان کے فیصلہ کریں، جو آپ ان کو تعلیم دیں، جو آپ ان پر رائے قائم کریں، یہ آپ کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کیا کہا؟ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر ان کے دلوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ ہو، تنگی محسوس۔ میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ خود محسوس کر لیں تنگی کس کو کہتے ہیں، حرج کس کو کہتے ہیں۔ اب برادری ساری اکٹھی ہے اور گانے لگے ہوئے ہیں، سمجھ گئے، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے تو آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا بند کر دیں۔ اب آپ اس کی طبیعت کی جو دیکھیں کہ بالکل 12 بج گئے اس کے منہ کے اوپر، تو یہ کیا ہوا؟ ابھی تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، بڑی مسکراہٹ تھی، یہ کیا؟ وہ یہ ہوا کہ اسلام کی بات جو ہے اس کی خوشی کے اندر آ گئی، اللہ کے تعلق کی بات اس کی برادری کے تعلق کے اوپر آ گئی۔ اب یہ اندر میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب۔ یہ ہے ایمان کا مسئلہ، یہ ہے آج اس میں اس جو ہے زاویے کے اوپر، اس حد کے اوپر آ کر امت آج یہاں پہ پھنسی ہوئی۔ میں تھوڑا سوچ رہا تھا کہ ربیع الاول کیا سارے خطبہ مسجدوں کے اندر حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے،
اچھا ربیع الاول چلا گیا، اب حضور چلے گئے، اب ان کی بھی بات ختم ہو گئی، اب پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیانات ہو رہے ہیں۔ جہاں امت اٹکی ہوئی ہے وہاں اس کو وہیں کو چھوڑ رہے ہیں، اٹکے رہو، یہی پھنسے رہو، یہی تذبذب میں رہو، ہم آگے جا رہے ہیں، ہمارے بیانات کچھ اور ہیں، ہمارے فلسفے سنو، ہمارے فلسفے کچھ اور، امت بسی بھی کہاں پہ؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما، بچیاں پردوں میں پھنسی ہوئی ہیں، نوجوان داڑھی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ پاک دامنی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ آج امت، اب شادیوں کا موقع ہے تو کوئی اسلام کی کوئی شکل آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ شادی حالوں کو چلے، امت یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، یہاں سے ایمان نکل رہا ہے، یہاں سے ایمان ضائع ہو رہا ہے، یہاں پر آ کر اللہ اور اس کے رسول کا تعلق، نمازیں پڑھتے ہو، ان نمازوں کے اللہ کے یہاں کیا قیمت؟ قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اندر حرج پیدا ہوا ہے کہ میں نبی کے طریقے کو اپناؤں تو میری برادری جاتی ہے، میرا تعلق جاتا ہے، میری دوستیاں جاتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، قیامت کے دن یہ کہے گا کہ اللہ ساری ہوئے زمین کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے بچا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، پہلے کہہ رہے ہیں اولاد کو ڈال دے، بیوی کو ڈال دے، ماں باپ کو ڈال دے، پھر ساری روح زمین کو ڈال دے، اے اللہ آج مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ اور آج کیا کہہ رہا ہے؟ برادری کا مسئلہ ہے، بیٹوں کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، آج یہ ہے۔ تو قرآن نے کہا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، دل کے اندر آج یہ جو بوجھ ہے نا، یہی کفر کا بوجھ ہے، یہ ہماری جو ہے کفر کی رگ ہے۔ جیسے وہ ڈاکٹر پکڑتا نا تو وہ پکڑ کے یا کہتا ہے یہاں پر جو ہے نا آپ کی بیماری اٹکی ہوئی ہے، یہ رگ ہے آپ کی، یہ رگ ہے آج یہاں پر، یہ کفر کی رگ ہے جو ہم اسلام کے اندر لے کے چلے، یہ کفر کی رگ ہے، یہ کفر کی رگ جو ہے کسی وقت اپنا اثر دکھا جائے گی۔ آپ کینسر کو جو ہے اس کے چھوڑ دیں اپنے حال کے اوپر تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا، وہ آپ کو چھوڑ دے گا، وہ ایک وقت میں آپ کے ایسا اثر دکھائے گا جیتے جاتے آپ مر جائیں گے۔ میرے بھائی میرے دوستو، یہ جو کفر کی رگ ہے یہ ایسا اثر دکھائے گی آپ کا ایمان لے کے ڈوب جائے گی۔ یہ دل میں تنگیاں کیوں آ رہی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو کوئی ہے نہیں، اس رشتے کے مقابلے میں، اس تعلیم کے مقابلے میں کوئی ہے نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یہ حضور خود فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں من والدہ وولدہ والناس اجمعین، والد سے، اولاد سے، ساری مخلوق سے زیادہ میں عزیز تر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، یہ حضور نے فرمایا اور یہ قرآن نے فرمایا۔ تو میرے بھائیو اب اس سے باہر نکل جائیں، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کہتے ہیں کہ لا الہ کہا تو کیا حاصل؟ جب دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، دل و جان مسلمان نہیں ہو رہے زبان پہ لا الہ الا اللہ، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ہمیں ہے حکم اذان، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں بہار ہو کے خزاں ہو، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، موسم کیسے ہی چلتے رہیں، خوشیاں آئیں غمی آئیں، ہمیں تو بھائی حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم تو لا الہ الا اللہ کا گیت گائیں گے، چاہے خوشیاں آئیں، برادریاں اکٹھی ہوں، برادریاں ناراض ہوں، برادریاں آئیں برادریاں جائیں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، یہ ہے ایمان کے بھائی، اس کے اوپر جو ہے آنا ہے۔ اور یہی سنت پر جس نے جان دے دی تو کیا خیال ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ جو کہے کہ میں، ایک عجیب واقعہ 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں، یہ لاہور کے اندر ایک لڑکی تھی، سنت یہ علاقہ ہے، تو وہ جو ہے بیمار تھی، وہ سنت کی بڑی پابند تھی، بیت الخلاء کے اندر بھی آنا جانا سنت کے مطابق، تو کہتے ہیں کہ اس بیماری میں جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں چلا
تو اس کا بایاں جو ہے دایاں پاؤں پہلے بیت الخلاء میں چلا گیا سنت کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو جب احساس ہوا تو وہیں پر رونے بیٹھ گیا اور روتے روتے جو ہے اس کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ مر گئی۔ تو ایک بزرگ تھے وہاں پر، وہ بیٹھے رہتے، جنازہ جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کسی نے جنت کے جنازے میں جانا ہو تو اس جنازے میں چلا گیا۔ لوگ اٹھ کے چلے گئے، جنازہ ہوا۔ جنازے کے بعد جو ہے وہ مولوی صاحب پیر صاحب کے پاس آئے، اللہ والوں کے پاس، ان کا میں نے زمین سے لے کر آسمان تک اللہ نے جنت کے فرشتے دیکھا۔ ایک بچی جو ہے وہ سنت کے اوپر جان دے رہی ہے، سنت کے اوپر۔ یہاں بڑے بڑے بہادر 8-8 فٹ قد جو ہے ان کو سنت کا پتہ۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اصل جینا ہے، اللہ کی رضا پر جینا، اللہ کے رسول کی رضا پر جینا اور اس کی رضا کے اوپر مرنا۔ اللہ تعالیٰ